بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام الدین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالات اور ہماری جانب سے ان کے جواب حاضر ہیں۔ آج کا پہلا سوال جو کہ لوگوں کے اندر بہت مشہور سا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے ہم اسے بتانا چاہتے ہیں۔ ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ لوگوں کے درمیان، یہ دعا کرنے والوں کے درمیان یا کچھ کام کر دینے والوں کے درمیان یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ جب دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر سے پلا، یا ایک بار پلا یا بار بار پلا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر سے پینے کی توفیق عطا فرما۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اس سلسلے میں کوئی حدیث بھی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کے لوگوں کو حوض کوثر سے پلائیں گے، یا ہے کہ حوض کوثر سے پینے کے مواقع امت کے لوگوں کو ملیں گے؟ وہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا اس سلسلے میں حدیث خاص ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے پینے کو ملے گا؟ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی حوض کوثر ثابت ہے، اس کی صفتیں بہت سی وارد ہیں، اور اسی طرح سے متواتر حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حوض کوثر ہے اور وہاں پر لوگ جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی وہاں پیئیں گے، کچھ لوگوں کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا، پھر اس کے پیالے کیسے ہوں گے، اس کی وسعت کیسی ہوگی، اس کا نہر کہاں سے آتا ہے، یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن ان ساری باتوں کے درمیان یہ سوال جو آپ نے پوچھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کے لوگوں کو پلائیں گے، جس کے لوگ یہاں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہم کو پینا نصیب کر، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو ہم نے جو بتایا کہ حوض کوثر کو ثبوت تو ہے، اس سلسلے کی حدیثیں صحیح ہیں، اور اسی طرح سے یہ بھی صحیح ہے کہ حوض کوثر یہ بہت بڑا حوض ہے، اور وہ اس کے اندر لوگوں کے جا کے پینے کی بہت بڑی جگہیں ہیں، اور یہ جنت کے شراب سے اس کو باقاعدہ پانی یہاں آئے گا اور اس شراب سے لوگ پئیں گے، اور یہ نہر کوثر سے یہ جو ہے جس کا پانی جو ہے دودھ سے زیادہ سفید نظر آئے گا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس کی خوشبو بھی مسک و عنبر سے اچھی ہوگی، اور وہ حوض خود ہی بہت اشادہ اور بہت بڑا ہوگا، اور اس کی لمبائی اور اس چوڑائی دونوں برابری میں ہوگی، کچھ اشادگی کے بعد جس طرح سے جتنا لمبا ہوگا اتنا ہی چوڑا بھی ہوگا، اور اس کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک 1 مہینے تک چلتا رہے آدمی جتنا ہے اس میں اتنی لمبائی پہ ہوگا، اور بعض حصوں میں یہ بھی آیا ہوا ہے کہ جب جتنا آدمی پیتے جائیں گے اس سے زیادہ وہ بڑھتا جائے گا، اور اس کے اندر بھی وہاں پر مشک و عنبر سے اسی طرح سے اس کے یہ سب ظاہر ہوں گے، اور موتیاں ظاہر ہوں گی، اور سونے کے چھڑیاں ظاہر ہوں گی، یعنی اس کی خوبصورتی بھی اندر سے بہت اچھی ہوگی، اور اس کے اندر خوبصورت رنگ بھی ظاہر ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو حدیث کوثر جو ہے اس کے بارے میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں، اور اس کی صفات بیان کی جیسے میں نے مختصراً بیان کیا ہے، لیکن ان سب کے باوجود کسی حدیث سے اس بات کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے لوگوں کو حوض کوثر سے پلایا جائے گا۔ یہ تو ہم نے بتایا کہ وہ کشادہ ہے، سب کچھ ہے، بلکہ ایسے بھی کچھ لوگوں کا تذکرہ جو حوض کوثر تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور فرشتے ان کو ہٹا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ ان کو کیوں ہٹا رہے ہو، تو کہا کہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہماری امت سے لوگ ہیں اور یہ ہماری امت کے نظر آتے ہیں، تو آپ کہیں گے، تو فرشتے کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے وفات کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر دی تھیں، بدعات و خرافات سے بھر دیا تھا، لہذا بدعتیوں کے لیے وہ جگہ مخصوص ہے کہ وہاں سے ہٹا دیا جائے گا، وہاں ان کو پینے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو حوض کوثر کے بارے میں جو یہ روایت یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہم کو پینے کو نصیب ہو، اور یا اس کی دعا کرتے ہیں یا اس کی دعا دیتے ہیں، یہ بے محل نہیں، بے محل ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود وہاں پر ہے، فرشتے وہاں نگرانی کریں گے اور لوگوں کو پانی پلایا جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پینے کے لیے ایسی کوئی حدیث وارد نہیں ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں مسجد میں ایک آدمی جو اندھا ہے، دونوں آنکھوں سے نابینا ہے، وہ امامت کرتا ہے، جبکہ اس کی امامت کیسی ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ دوسرا اعتراض یہ بھی کر رہے ہیں کہ جبکہ وہاں اسی درجے کے اتنا پڑھے لکھے کچھ لوگ جو امامت کے مستحق ہیں وہ رہتے ہیں، لیکن امامت کے لیے ہی آگے بڑھ جاتا ہے، تو کیا نماز میں کچھ فرق پڑتا ہے؟ کیا امام کو بینا ہونا چاہیے یا نابینا کی امامت چل سکتی ہے؟ اس قسم کے اشکالات کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ ہم جواباً کہتے ہیں کہ امامت کے لیے جو شرطیں لگائی جاتی ہیں اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ اس کو بینا بھی ہونا چاہیے، آنکھوں سے نظر آنا چاہیے، یہ شرط نہیں ہے۔ ہاں جو شرط یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ امامت کس کو کرنا چاہیے، وہ یہ ہے اقرؤکم لکتاب اللہ ہے، کہ جو اللہ کی کتاب کو زیادہ پڑھنا اور سمجھنا جانتا ہو اس کو حق بنتا ہے کہ امامت کرے۔ جو قرآن مجید کو پڑھتا ہو اور جانتا ہو زیادہ اور اس سے زیادہ جانتا ہو اس کو حق بنتا ہے کہ امامت کرے، اور چاہے یہ بینا ہو چاہے نہ بینا ہو، اس کی کوئی شرط نہیں ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں یؤم القوم اقرؤہم لکتاب اللہ، قوم کی امامت وہ کرے گا جو ان میں سے اللہ کی کتاب کا زیادہ پڑھنے والا ہو، یعنی زیادہ جانکار ہو۔ فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَعَلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، اگر وہ سب پڑھنے میں برابر ہیں، سب کو اسے ہی یاد ہے، سب حفظ میں برابر ہیں، سب کی قرات اچھی ہے، سب جانکار بھی ہیں، تو کہا کہ فَعَلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، تو ان میں سے جو سنت رسول کو زیادہ جانتا ہے اس کو ترجیح دی جائے گی۔ فَإِن كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، اگر وہ قرآن مجید کی جانکاری میں اور سنت کی جانکاری میں سب برابر ہوئے ہیں تو فَأَقْدَمُوا ہجرتاً، ان میں سے جس نے پہلے ہجرت کیا ہوگا اس کو تقدیم کیا، اس کو آگے بڑھایا جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہاجرین اور انصار ہوا کرتے تھے۔ فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، اور اگر یہ سب ہجرت میں بھی برابر ہیں، جیسے ایک ہی ساتھ سب آئے ہوئے ہیں ہجرت میں جو کھڑے ہیں، جو مستحق ہیں امامت کے، اللہ کی کتاب بھی جانتے ہیں، رسول کی سنت بھی جانتے ہیں اور ہجرت میں بھی ساتھ میں آئے ہوئے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ تو کہا آپ نے کہ فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، تو اگر ان میں سے جو اسلام لانے میں پہلے ہو، یعنی جس کا اسلام پرانا ہوگا اور لوگوں کے مقابلے مقدم ہوگا اسلام، اس کو تقدیم کی جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ ایک روایت میں سنن کا بھی لفظ ہے کہ جو عمر میں زیادہ ہوگا اس کو بڑھایا جائے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امامت کے لیے جو شرطیں ہیں، جو اوصاف ہیں، ان میں بینا نابینا کا کوئی تذکرہ نہیں۔ جو تذکرہ ہے کتاب اللہ کا جاننے والا ہو، سنت رسول کا جاننے والا ہو، ہجرت میں مقدم ہو، عمر میں بڑا ہو، یا کہ اسلام پہلے لایا ہو، یہ سب اسباب ہیں۔ نہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہاں ایک آدمی ہے جو کہ اس کی امامت کرتا ہے نمازیوں کی اور خود بینا نہیں ہے، جانتا نہیں کیا ہے آگے پیچھے کیا ہے، تو اس کی امامت صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن میں کہتا ہوں صحیح ہے۔ امام ابو داؤد نے بھی کتاب سنن ابی داؤد میں، سنن کی کتاب، اس میں ایک باب باندھا ہے۔ باب کیا ہے؟ باب و امامت الاعمی، باب اس بیان میں کہ اندھا بھی امامت کرے گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سند سے روایت کیا ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ام مکتوم کو لوگوں کی امامت کے لیے اپنے پیچھے چھوڑا جبکہ وہ اندھے تھے۔ یعنی آپ کبھی سفر میں جاتے، کبھی جہاد کے لیے نکلتے تو مدینے میں کسی کو امام بنانا ضروری تھا، اس لیے کہ آپ جب تک ہوتے تھے آپ خود امامت کرتے تھے، لیکن آپ کی غیر موجودگی میں کسی امام کی تعین لازمی تھی، تو آپ جاتے ہوئے عبداللہ ابن ام مکتوم کو امام بنا کے جاتے جو کہ نابینا تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نابینا کی امامت پہ کوئی فرق نہیں، کچھ فرق ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناتے ہی کیوں؟ آپ نے بنایا تو دوسروں کو اس پہ اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے، جبکہ صحابہ کرام میں بہت سے بینا موجود تھے، پڑھنے والے موجود تھے، لیکن ان کو بنایا شاید ان کو کتاب اللہ کا علم زیادہ رہا ہوگا۔ تو اسی لیے علماء نے بتایا ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کو جو امامت ملی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جبکہ وہ نابینا تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نابینا کی امامت میں نماز کے اندر کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ کچھ علماء نے یہ بھی کہا
کی نابینا کی امامت تو کچھ زیادہ ہی اچھی ہے۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ نابینا کو اگر قبلہ کی طرف صحیح کھڑا کر دیا جائے کہ یہ قبلہ ہے اور مصلی کی جگہ یہ، تم یہاں سے پڑھاؤ نماز، اور اس کے بعد بقیہ نماز تو آدمی اس میں دیکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، تو جتنا ہی کم اس کی نگاہ ادھر ادھر بھٹکے گی نہیں تو اتنی زیادہ سکون سے نماز پڑھے گا اس کی۔ اس لیے کہ انسان کے بھٹکنے کے دو اسباب ہیں، یا تو خیالات میں گم ہو جائے، یا ہے کہ اپنی نظروں کے پیچھے دوڑے، تو کم از کم یہ ایک چیز تو اس کی کم رہے گی۔ تو کہا اس کی امامت تو اور بھی زیادہ اچھی ہے، لیکن اس سے یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عبداللہ ابن ام مکتوم کو امام نہیں بنایا ہے، بلکہ بیشتر آپ نے ان لوگوں کو امام بنایا ہے جو کہ بینا تھے۔ اس لیے بینا کی امامت، یعنی جس کی بینائی صحیح اور دیکھتا ہے، اور نابینا کی امامت جو کہ اس کی دونوں آنکھوں سے روشنی نہیں رہ گئی ہے، دونوں کی صحیح ہے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ حضرت عتبان ابن مالک ایک صحابی ہیں، وہ بھی اپنی قوم کی امامت کرتے جبکہ وہ بھی اعمیٰ تھے، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ان کا تذکرہ آیا ہوا ہے کہ وہ امامت کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی اندھے کی امامت میں کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ اگر وقت جانتا ہے، وقت کا پتہ دیا جاتا ہے اس کو کہ بھئی وقت ہو گیا اذان کا، تو اذان بھی اندھا آدمی دے سکتا ہے، جبکہ وقت جاننے کے لیے تو پہلے سورج کا دیکھنا اور سورج کے کتنا سایہ ہوا کتنا نہیں ہوا، فجر کا وقت ہوا کہ نہیں ہوا، تو کسی کو بتانا پڑتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو ہدایت دینے والا ہے، بتانے والا ہے، تو اس کی اذان بھی صحیح ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ تو اندھا اذان دے رہا ہے، اس سے کیا فرق کہ اسے پتہ نہیں صحیح ٹائم سے دیا غلط ٹائم سے دیا۔ اس لیے کہ جو آدمی اذان دیتا ہے اس کی ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے۔ لہذا یہ با اعتراض آپ کا یہ کہ کسی اندھے کی امامت میں نماز صحیح ہے، اور اندھے بیناؤں کی، بینے لوگوں کی، دیکھنے والوں کی امامت کر سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی اس سے زیادہ بہتر ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اس سے بہتر بھی لوگ پائے جاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ جب بہتر لوگ ہیں اس سے جو امامت کے مستحق ہیں تو ان کو آگے بڑھانا چاہیے، اور یہ ہے کہ نابینا کی امامت ہی لازم نہیں، لیکن یہ شرط اس پہ نہیں ہے کہ بینا اور نابینا ہے، بلکہ اس بیس پہ ہے کہ جو پڑھانے والے ہیں زیادہ عالم دین ہیں، قرآن مجید کے زیادہ جاننے والے اس نابینا کے مقابل میں، یا سنت کے زیادہ جاننے والے اس نابینا کے مقابل میں، یا ان کی عمر اس سے بڑی ہے اور وہ صحیح ڈھنگ سے رہتے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کو متقدم کرنا چاہیے۔ یہ شرط نہیں کہ نابینا تو پڑھائے گا، لیکن اگر وہ نابینا ہی زیادہ قرآن مجید کا پڑھا ہوا سنت کا جاننے والا ہے تو اس کی امامت میں کچھ بھی حرج نہیں ہے۔ آئیے ایک اور سوال اسی نماز سے متعلق ہے جو اکثر لوگوں کے ہاں گھومتا رہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر مقتدی اور امام کا مذہب الگ الگ ہو تو یہ ایک تو کیا اس کے پیچھے نماز درست ہے؟ اب یہ مذہب الگ الگ میں دو معنی ہوتے ہیں بھائی۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کو معتزلہ میں سے ہے جو کہ اہل سنت کے خارج، یعنی سنہ والجماعہ ہو جاتا ہے، یا ایسی کچھ مرجیہ میں سے کچھ پرانے لوگ ایسے گزرے ہیں جو کہ قدر کا انکار کرتے تھے، اور کہیں برائی کسی سے ہوتی نہیں، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، اور یہ سب چیزیں، اللہ کے صفات کے بارے میں بڑی ساری تعویلیں کرتے تھے، اور کوئی بھی صفت نہیں مانتے تھے، یا کچھ صفتیں مانتے تھے اور بہتوں کا انکار کر دیتے تھے۔ ایسی قسم کی قوم ہیں جن کا شمار اہل سنت والجماعت میں نہیں کیا ہے۔ ایک تو خلاف مذہب، جبکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اہل سنت والجماعت کی جماعتوں میں سے ہیں، لیکن آپس میں ان کے مسلکی اختلافات ہیں، مذہبی نہیں مسلکی اختلافات ہیں۔ تو آپ کا سوال دونوں کے بارے میں ہو سکتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مذہبی اختلاف میں اس حد تک ہے کہ اس کو اہل سنت والجماعت نے اس کے عقیدے پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، تو پھر اس کے پیچھے آپ کی نماز درست نہیں ہے، اور نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ مسلکی اختلافات میں سے ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ ہر امام جو آگے بڑھ جائے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کچھ اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ اصل تو نماز اس کی درست ہے۔ اب آپ کو کچھ شکوہ ہے کچھ احکام کے بارے میں، تو یہ احکام کے اختلافات سے اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ جب اس کی نماز اپنی جگہ پر صحیح ہے، جس حساب سے پڑھتا ہے، تو پھر آپ کی نماز بھی اس کے پیچھے صحیح ہے۔ اور اس طرح سے ہم تفصیل کبھی کریں گے
کہ حدیث میں جو آیا ہے صلو کل خلف کل بر و فاجرین، ہر فاجر و فاسق کے اور نیک کے پیچھے نماز پڑھو، یہ حقیقتاً اسی میں آتا ہے۔ اگر آپ کو کچھ اختراض ہے آپ کی ذہن سے، آپ کے نظریے سے اس کے ہاں کچھ مخالف کام ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فسق کا کام کرتا ہے، تو بھی آپ کو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا مذہبی مسلکی اختلافات یہ معنی نہیں ہوتے ہیں۔ مذہبی اختلافات جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو اہل سنت والجماعت کفر میں شمار کرتے ہوں، ایک کو نہ کرتے ہوں، تو وہ چیزیں پریشان کن ہیں جس کے پیچھے امامت کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ ایک حدیث جس کو ہم سنتے رہتے ہیں وہ کیا ہے؟ لوگ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا کا سلوک کرو، اور ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کرو اور ان کے لیے نمازیں پڑھو۔ تو کہتے ہیں نمازوں کے بارے میں ایک حدیث سناتے ہیں لوگ کہ یہ حدیث میں کیا ہے؟ ان من البر بعد البر ان تصلی لہما ما صلاتک، بلا شبہ اچھائی کے بعد دوسری اس سے اچھائی یہ ہے کہ تم اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھو، تم اپنی صلات کے ساتھ ان کے لیے بھی صلات پڑھو۔ صلات کا ترجمہ کرے تو زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ نماز کہہ دینے سے کہیں یہ تصور نہ پیدا ہو جائے کہ نماز جیسی جس کو ہم سمجھتے ہیں جیسے ظہر ہے، اثر ہے، مغرب وغیرہ کی نماز جیسے ہوتی ہے ویسے ہی حدیث میں صلات کر ان تصلی لہما ما صلاتک، کہ تم دونوں کے لیے بھی صلات پڑھو جیسا کہ تم اپنی صلات پڑھتے ہو۔ ان کا سوال یہ تھا کہ کیا اس سے مراد صلات ہی ہے جیسے نماز جس کو ہم کہتے ہیں، یا کچھ اور مراد ہے، اور اس حدیث کی حیثیت کیا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگ جو اس قسم کی باتوں کو سنتے ہیں بلا تحقیق کے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ چلو ایک کار خیر ہے، اس کار خیر کو کرنے میں کیا لگتا ہے، ہم اپنے والدین کی طرف سے اپنی نماز کے پیچھے ہم نماز پڑھتے رہیں گے، ظہر پڑھا ظہر پڑھ دیں گے، اثر پڑھا اثر پڑھ دیں گے، اور اسی طرح سے ہم نمازیں پڑھتے رہیں گے ان کے لیے، اور کچھ لوگ اپنی نمازوں کے پیچھے اپنی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن میں خلاصہ کلام اس حدیث کے بارے میں حقیقتاً ایک لمبی تفصیل پیش کرنے کی ضرورت تھی، اس لیے کہ اس سلسلے میں لوگوں نے بہت ساری باتیں پھیلا رکھی ہیں جو کہاں درست کہاں نہیں درست ہیں، لیکن ہم ان کے جواب کے لیے آپ سے کسی اور موقع پر اس کو پیش کر کے ان کا تفصیلی جواب دیں گے۔ لیکن آج کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث جس کو پیش کیا ہے آپ نے وہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، لہذا اس حدیث پر عمل کرنا، صلات کے معنی نماز سمجھ لینا یہ ضروری نہیں، بلکہ اس کا معنی دعا کا ہوتا ہے جس کو ہم کبھی تفصیل سے بتا سکیں گے۔ تو آئیے اسی جواب کے ساتھ آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی، جہاں ہم آپ کے اس قسم کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں اور تحقیق سے پیش کریں گے، اور امید رکھتے ہیں کہ جب تک آپ ہمیں دعا میں یاد رکھیں گے اور ان لوگوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے جو آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو خیر سے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔